دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں غزہ کی، فلسطین کی، اسرائیل کی۔ یہ تو آپ ظاہر ہے بیک گراؤنڈ سب جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال 7 اکتوبر سے آنورڈ گویا ایمرج ہوئی ہے، اگرچہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت لمبا ہے، وہ 5 صدی بلکہ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدی پر مشتمل ہے۔ تو اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے، ظاہر ہے اس پر چلو تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ تازہ ترین جو حملہ اسرائیلیوں نے ایک جبالیہ کیمپ ہے اس پر کیا ہے، تو اس میں کئی درجن لوگ شہید ہوئے، عام سویلینس جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور ابھی تک جو رپورٹڈلی جو میڈیا کے سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، وہ 8,500 سے 9,000 تک فلسطینی جو ہیں وہ جانیں دے چکے ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 1400 کے قریب جو ہیں وہ اسرائیلی مارے گئے 7 اکتوبر اور اس سے آنورڈ، اور تقریباً 250 کے قریب، 239 کوئی کہتا ہے، کوئی 250 کہتا ہے، جو یرغمالی ہیں وہ، ان میں سے 3-4 بوڑھے یا بیمار جو ہیں یا 1-2 عورتیں ہیں، ان کو چھوڑا گیا ہے۔ ایک اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم نے یرغمالی کو چھڑایا ہے۔ سو فار جو اسرائیلیوں کی اتنی بارودباری ہے، اس میں جو اچیومنٹ وہ دکھا سکتے ہیں، ابھی تک جو ریئیکشن انہوں نے 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد دکھایا ہے، اس میں سوائے اس ایک ہوسٹیج کو جو بقول ان کے انہوں نے رہا کروایا ہے، دکھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں دعوے بہت ہیں، دعویٰ مثلاً یہ ہے کہ ابراہیم بیاری کوئی کمانڈر ہیں حماس کے، ان کو وہ مارنے میں کامیاب رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ تقریباً کوئی 10,000 میں اب ہیں جو فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، اور 8,500-9,000 کے قریب وہ عام لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، جس میں ہزاروں بچے ہیں، 2,000-2,500 کے قریب بچے ہیں۔ اس طرح گویا 4-5-6 لاکھ کے قریب ڈسپلیس ہو چکے ہیں ناردن اسرائیل سے، ناردن غزہ سٹرپ سے، ساؤتھ غزہ سٹرپ میں۔ اور کوئی بھی غزہ ظاہر بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کا کوئی بھی ویسے تو کہنے کو ناردن اور صدرن یہ وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نارتھ میں یا ساؤتھ میں ایک ہی بات ہے۔ اب اس وقت جو امیڈیٹ بظاہر مقاصد ہیں اسرائیلیوں کے، ایک تو ظاہر ہے حماس کو تباہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکے تو غزہ کی پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کروانا۔ اس طرح وہ اپنے ایک بہت بڑے اقدام میں کامیاب ہو جائیں گے، جو ان کا گویا اسٹیپ بائی اسٹیپ اقدام ہے کہ اٹس لارجر یا گریٹر اسرائیل کو انشور کرنا۔ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے غزہ۔ اب پہلا کہ حماس کو کیا وہ ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو حماس ہے، اس کے جو سمجھ لیں کہ اس کی گارنٹی ہے اس کے لیے سو ٹو سے، وہ یہ ہے کہ زیر زمین ٹنلز کا ایک جال ہے جو انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اور وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور انجینئرنگ اور سائنٹیفک بیسڈ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی امپرووائزڈ انداز میں بنائی گئی ہیں، باقاعدہ انجینئرنگ کے اصولوں کے مطابق سوچ سمجھ کے بڑا ٹھیک ٹھاک انداز میں بنائی گئی ہیں، اور وہ سطح زمین سے تقریباً 20 میٹر 66 فٹ نیچے ہیں، اور ان کے جو ظاہر ہے بڑا ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، وہ جہاں سے بھی آپ اوپر ان کے انٹری ایگزٹ کو رکھتے ہیں، وہ گویا آبادی میں ہی رہتا ہے۔ اور یہ بھی امکان بڑا قابل فہم ہے کہ جتنی بھی بڑی بلڈنگز ہوں گی یا جو گلیاں ہوں گی، کہیں نہ کہیں ظاہر ہے وہ عام بلڈنگز کی صورت میں ہی ان کا دہانہ وغیرہ ہوگا، اور وہ ان ٹنلز کے ذریعے کنیکٹڈ بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشنز کا نیٹ ورک بھی ان کا بچایا ہوا ہے۔ صرف ٹنلز نہیں ہیں چھپنے کے لیے، ان میں گویا راکٹ سازی کے معاملات ہیں، ان میں راکٹ پھینکنے کا پورا بندوبست ہے، ان میں
ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنا. ظاہر کمیونیکیشن بڑی مواصلات بڑی عام ہوتی ہے جنگ و جدل میں, تو وہ گویا زیر زمین اتنا گہرائی میں ہے اور اتنا کنکریٹ سے ویل بلٹ ہے کہ جو نون اس وقت بم ہیں, جو وہ کہتے ہیں نا کہ بنکر بسٹر ہیں, وہ بھی اگر ماریں گے تو وہ بہت زیادہ بھی ہوا بالکل ننگی زمین ہو اور اس کے نیچے وہ ٹنلز ہوں اتنی گہرائی میں, تو وہ 15-20 فٹ کی جا سکتا ہے. اس کے بعد غیر مؤثر ہو جائے گا, اور وہ بھی کئی ملینز کاسٹ آتی ہے اسے ایک پر. یہ ایسے ہی نہیں ہے, جبکہ جو فلسطینی راکٹ چھوڑتے ہیں وہ تو چند $100 کا ایک ہوتا ہے, جبکہ جو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آئرن ڈوم جو ہے وہ چھوڑتا ہے, وہ کم و بیش کوئی $1 ملین یا لاکھ, یعنی $1,00,000 سے 10 لاکھ تک کم و بیش اس کی پرائس ہے, یا اس سے بھی زیادہ. اس پر ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے, ظاہر ہے کاسٹ میں بہت ساری, یعنی صرف وہ بارود نہیں ہوتا, اور بھی بہت سارا اس کا میکانزم ہے پیچھے, جو بھی مینجمنٹ ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا, انسٹال کرنا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس طرح جو اسرائیلیوں نے دیوار بنائی ہے وہ 8 فٹ باہر ہے سطح زمین سے, تقریباً 25-26 فٹ ہے اوپر, اور نیچے بھی اتنی ہے. اور یہ بھی یعنی کہا جاتا ہے کہ جو نیٹ ورک ہے ٹنلز کا, وہ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے, بلکہ امیڈیٹ ویسینٹی غزہ سے آؤٹ جو ہے اس تک بھی کہیں کہیں وہ موجود ہے. یہ وجہ ہے کہ پاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی حماس اور اسرائیل کی جنگ ہوئی, بعض اوقات وہ اسرائیلی فوجیوں کے پیچھے سے برآمد ہو جاتے ہیں, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہاں سے انہوں نے فوجیوں کو پکڑ کے اغوا کر لیا اور اپنے ٹنلز کے سسٹم سے پھر اندر چلے گئے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی بارود باری آپ جتنی بھی کر لیں, اس نیٹ ورک کو آپ تباہ نہیں کر سکتے. اب جو دوسرا آپشن ہے کہ آبادی کو وہاں سے یعنی دھکیل دیا جائے باہر اور ڈی پاپولیٹ کیا جائے, اس میں بھی کئی رکاوٹیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی آبادی ہے, 2.5 لاکھ ہے, یعنی 2.5 ملین ہے, 24-25 لاکھ لوگ ہیں. 24-25 لاکھ لوگ تھوڑے نہیں ہوتے, بہت بڑی تعداد ہے. کئی ملکوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے, چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں نا, ایون یورپ میں, ان سے بھی زیادہ. تو ایک تو ظاہر ہے یعنی اتنی آبادی کو دھکیلنا بڑا مشکل ہے. دوسرا ان میں بہت سارے موٹیویٹڈ ہیں, وہ جو ولنگ ہیں اس کاز کے لیے, اس نسب العین کے لیے مرنے کو. اور تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد اسرائیل کا کنٹرول ہے, فضا میں بھی ان کا کنٹرول ہے, سمندر میں بھی ان کا کنٹرول ہے. وہ تو ہر طرف سے بند ہے, ایک ہی ایگزٹ کا راستہ ہے, وہ رفاح بارڈر جو ہے, وہ جو سینا ڈیزرٹ کے ساتھ ایجپشن کا جو یعنی مصر کے ساتھ جو ان کا کراسنگ کا ہے معاملہ. اور وہاں پر ولنگنیس چاہیے ایجپشین گورنمنٹ کی, اور ایجپشین گورنمنٹ جو ہے اس کے باوجود کہ جو سی سی یا عرب حکومتیں ان کے متعلق بہت سارے تحفظات ہیں لوگوں میں, ان پر بہت سارے الزامات ہیں کہ وہ پرو ویسٹ ہیں, اور ان الزامات میں بہت ساری صداقت بھی ہے. لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل یہ فلسطین جو ہے ٹوٹلی ڈیڈ ایشو ہو جائے اور پھر سطح خیر اسرائیل میں ہو جائے. اب سی سی پر بڑا پریشر ڈالا گیا ہے کہ ان کو اندر آنے, یعنی مصر میں یہ بارڈر کھولیں اور غزہ کے لوگوں کو مصر کے اندر داخل ہونے دیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ چلو یہاں جو ڈیول سٹیزنز ہیں, خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے جو سٹیزنز بھی ہیں اور وہاں بھی رہتے ہیں غزہ میں, ان کو نکلنے کا موقع دیا جائے. تو انہوں نے کہا ان کو نکلنے کا بھی موقع دیتے ہیں, لیکن ساتھ کچھ امداد بھی, دعا دارو یا مطلب سلسلہ جو زخمیوں کے حوالے سے ہے یا رسد جو ہے اس کو بھی انٹر ہونے کی اجازت دی. لہٰذا محدود پیمانے پر کچھ انٹری ہوئی بھی ہے, چند ٹرک جو 2-3 درجن کے قریب سو فار کہا جاتا ہے وہ گئے ہیں. اور جو اصل ٹارگٹ ہے کہ ڈی پاپولیٹ کیا جائے, اس میں وہ بہرحال ایجپشن حکومت جو ہے وہ رکاوٹ ہے. تو نہ ہی حماس کے کو ختم کرنے میں اسرائیل کامیاب ہوگا, نہ ہی ڈی پاپولیٹ کرنے میں کامیاب ہوگا.
الٹیمیٹلی انہیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. مجبوری یہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ناممکن ہیں. اور بارود باری تو آپ جتنی کر چکے اس سے زیادہ اور کر لیں, شہید ہوں گے لوگ, لیکن اس سے بہرحال وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بھی یقیناً بڑھ رہا ہے. اور جو مغرب کے ہالونیس ہے کہ ہیومن رائٹس اور یہ وہ بھی یعنی بالکل ننگا ہے سب کے سامنے, خاص طور پر امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں, یورپین ویسٹ یورپ کی طاقتیں ہیں, یعنی برطانیہ ہے, فرانس ہے اور باقی حضرات. تو اب دوسرا ہم ایکٹر دیکھتے ہیں کہ مثلا حزب اللہ کیا انٹر ہوگا. حزب اللہ لفاظ, اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ حماس کے ساتھ ہیں, لیکن عملی طور پر وہ پوسچرنگ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ نہیں چاہتے کہ پوری طرح جنگ جو ہے اس میں ملوث ہوں. یہ جو لبنان کا وزیر خارجہ ہے عبداللہ ابو حبیب, اس نے بھی کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یعنی حزب اللہ کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہوں. اور حزب اللہ نے چند ایک راکٹ وغیرہ یعنی شبہ فارمز جو ہیں ان پر پھینکے بھی ہیں اس کا ایریا آف کنٹیکٹ یا لائن آف کنٹیکٹ پر, اور اسرائیلیوں نے بھی آگے سے جواب دیا ہے. لیکن یہ ایک روٹین میٹر ہے, اس سے آگے وہ نہیں جائیں گے. آگے مثلا حوثیز ہیں یمن کے, انہوں نے 1-2 میزائل پھینکے ہیں یا راکٹس پھینکے ہیں جو آئرن ڈوم پلس جو امریکی وہاں پر طیارہ بردار جہاز ہے, انہوں نے اس کو کاؤنٹر کر لیا ہے. لہذا وہ بھی سمبولک ہے. اب ایران کی بھی بظاہر وہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی یہ پھیل جائے گا وغیرہ وغیرہ, اس طرح ترکی بھی کہتا ہے. اب اس میں بڑا کمپیٹنگ فورسز ہیں. ایک تو ظاہر ہے ہر ایک کے ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل مفادات نہیں ہیں, ان میں ویریشن ہے. یعنی جو حماس کے مفادات ہیں وہ 100% حزب اللہ کے نہیں ہیں, جو حماس کے مفادات ہیں وہ 100% ایرانیوں کے نہیں ہیں. اسی طرح جب ایران یا حوثیز یا حزب اللہ آگے فرنٹ پر آئیں تو پھر باقی عرب ملک جو ہیں ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے, اور باقی عرب ملک بھی مثلا بیان بازی کرتے ہیں, ایران بھی کرتا ہے اور ترکی بھی کرتا ہے, لیکن عملی طور پر کہ کیا وہ جنگ میں کود سکتے ہیں ایسا خاصا کم امکان ہے. لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ یعنی اسرائیل کی جو انوینسیبلٹی ہے وہ جو متھ ہے, وہ جو ایک مفروضہ یا ایک امیج کریٹ کیا گیا تھا وہ بت توڑا جا چکا ہے. اور وہ جو نارملائزیشن یا ابراہم ایکارڈز نامی معاہدے ہیں عربوں کے ساتھ اسرائیل کے جو امریکی قیادت میں کرائے گئے, وہ اصل میں سرنڈر کرنے کے معاہدے ہیں کہ بس ٹھیک ہے فلسطین کو تم نے غصب کر لیا ہے تو کر لو, ہم کچھ بھی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. لیکن حماس نے وہ کر دکھایا جو کبھی کسی کے خواب میں بھی نہیں تھا. لہذا یہ اب حقیقت ہے کہ گویا اسرائیل ڈپلومیٹک لیول پر بھی بہت پیچھے چلا گیا, اسرائیل ملٹریلی بھی بہت پیچھے چلا گیا. دیکھیں وہ اسرائیل جو چند دنوں میں 5-6 دنوں میں ساری عرب دنیا کو شکست دے سکتا تھا, وہ کم و بیش 1 مہینہ ہونے کو ہے, یعنی 7 اکتوبر اور 1 نومبر دیکھ لیں تقریباً 6 دن کم 1 مہینے سے. لیکن وہ جو فل گراؤنڈ اسالٹ ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور بڑی وجوہات واضح ہیں. اس لیے کہ اس نیٹ ورک میں اگر جائیں گے تو ہزاروں کے حساب سے اسرائیلی فوجی بھی مارے جائیں گے, اور ظاہر ہے ان کے لیے تو پھر ہلاکت ہے, وہ کوئی کشاد در دل نہیں ہے. لہذا وہ رسک نہیں لیتے, اور پھر اتنے مروانے کے باوجود بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے. لہذا یہ سمجھ لیں کہ ایک لانگ رن سٹرگل ہے جس میں اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کبھی کسی ملک نے جرأت کر لی, یعنی بالفرض جو ارد گرد عرب ملک ہیں, ظاہر ہے جب تک وہ نہ کریں دوسرا کوئی کر نہیں سکتا. یعنی مصر قیادت کرے یا اردن قیادت کرے, شام ویسے ہی ایک ڈسممبرڈ اسٹیٹ ہے, اس کی یعنی کئی گروپ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں,
لبنان بھی ڈسفنکشنل اسٹیٹ ہے، اس کے بھی کئی گروپ ہیں اور کوئی برا نام صاحب ملک ہے. مطلب یہ ہے کہ کنجی جو ہے اصل وہ مصریوں کے پاس ہے. ایک خاصا بڑا بارڈر صحرائے سینا سے اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، یا دوسرا پھر اردن ہے. ایک گلف آف عقابہ جسے خلیج عقبہ کہتے ہیں، وہاں سے سعودی عرب بھی ملتا ہے، لیکن وہ خاصا ڈسٹنٹ ہے اور درمیان میں گویا ایک صحرائی صورتحال ہے، اور وہاں سے پہنچنا خاصا مشکل کام ہے. تقریباً 150 کلومیٹر رفلی وہاں سے جانا پڑتا ہے. لیکن جو مصر ہے یا اردن ہے وہاں امیڈیٹلی جا سکتے ہیں. ویسٹ جارڈن کے ایون فلسطینی جو ہیں وہاں بھی اگرچہ کوئی 100 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے ہیں، سیٹلرز نے ان کو قتل کیا، فلسطینیوں کو اسرائیلی فورسز نے کیا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ہول یعنی میسو لیول پر اپرائزنگ نہیں ہے، مینیجیبل ہے. اس لیے کہ وہاں پر رام اللہ میں جو دارالحکومت ہے گویا فلسطینی اتھارٹی کا، جہاں محمود عباس ان کے صدر ہیں، وہ بھی جتنی کوئی بیان سعودی عرب والے دے دیں یا کوئی بیان مصر والے دے دیں یا ارد گرد جیسے کوئی بھی احتجاج کرتا ہے، بس اتنا ہی وہ کرتے ہیں. تو گویا فلسطینیوں کا بھی ایک 1/3 ہے جو غزہ میں رہتے ہیں، وہی جو گویا اس عطاب کا سامنا کر رہا ہے یا پورے فلسطین کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. اس لیے جب تک وہ یکسو نہ ہو جائیں اور ان کو خاص طور پر مصر سپورٹ نہ، مصر کے پاس طاقت ہے، اردن جو ہے وہ بھی یقیناً دوسرے جب سپورٹ کریں عام ہے، لیکن بہرحال مصری اصل کنجی ان کے پاس ہے. اور جب تک وہ نہ کریں دوسرا کوئی ملک پہنچ ہی نہیں سکتا، بارڈر پر نہیں ہے. اب ترکی مثلا چاہے بھی تو کیسے جائے گا؟ درمیان میں شام ہے، لبنان ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح سعودی عرب ہو سکتا ہے، لیکن سعودی عرب کے لیے بھی یعنی عملی طور پر یہ خاصا مشکل معاملہ ہے، وہ چاہیں تو بھی مشکل ہے. تو باقی جو مسلم دنیا ہے، جیسے کئی ہے نا جذبات میں کہتے ہیں ہم بھرتی کر رہے ہیں، کوئی شام میں، کوئی پاکستان میں کہتا ہے، کوئی بالفرض انڈونیشیا میں کہے گا، کوئی ملیشیا میں کہے گا، کوئی کہیں کہے گا کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف پوسٹرنگ ہے یا پاپولزم ہے. اس کا کنکریٹ جو آؤٹ کم، اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی احتجاج نہیں کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، وائس یعنی ان کے ہم نوائی کرنی چاہیے جتنا، اور کچھ نہیں تو شور تو کریں، جلوس تو نکالیں، تقریریں تو کریں، یعنی نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے. لیکن عملی طور پر ان کی مدد صرف مصر، اردن کے علاوہ یا سعودی عرب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ آگے بڑھیں اور پھر دوسرے ساتھ مل سکتے ہیں، پھر حزب اللہ بھی مل سکتی ہے، پھر ایران بھی مل سکتا ہے، پھر ترکی بھی مل سکتا ہے. لیکن اگر بالفرض مصر، سعودی عرب اور ترکی یہ 3 ملک اور کسی حد تک ایران اور ساتھ اس کی ووکل سپورٹ اگر پاکستان کی ہو تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ان سب کے اپنے اپنے پرابلم، اپنے اپنے مقاصد ہیں. تو یہ ایک یعنی 1 ڈائمینشنل چیز نہیں ہوتی کہ جیسے عام آدمی ہم جیسے سمجھتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ ایک گویا ٹائٹینک ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک کولوسل یا ایک ہمالیہ سائز کا مسئلہ ہے. اگر یہ حل ہو جائے تو بڑی بات ہے پوری دنیا کے لیے. لیکن یہ بھی ایک بات طے ہے کہ جتنی بھی دہائیاں اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا ویسٹرن سپورٹ پر یا امریکی سپورٹ پر اسرائیل ایگزسٹ کر لے، الٹیمیٹلی واقعتاً وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ جو ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجی ہے یہ اس کا ایج ختم کر رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے. اور وہ یعنی بالفرض یہی سمجھ لیں کہ اگر وہاں پر یہی موجودہ انسرٹنٹی جو ہے یہ پرولونگ کرتی ہے، وہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا، وہاں جو آبادی کا یعنی یہودیوں کی آبادی کا انفلو تھا وہ رک جائے گا، بلکہ آؤٹ فلو شروع ہو جائے گا اور شروع ہو چکا ہے. تو اس طرح ان کی آبادی مزید کم ہو جائے گی، جبکہ جو فلسطینی ہیں یا جو مسلمان ہیں وہ تو گویا دور دور تک، مثلا آپ اگر نقشے پر دیکھیں
تو وہاں پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرانسیسی وہاں پر جا کر رہنا شروع کر دیں، یا جرمن یا اٹالین یا انگلش وہاں پر رہنا شروع کر دیں، یا امریکہ سے لوگ ہیں. لیکن مسلمان یا فلسطینی یا ارد گرد جو مصری ہیں یا سعودی یعنی حجاز کے لوگ ہیں، یا سعودی جو عربین پیننسولا ہے اس کے سارے معاملہ، سارے لوگ جو ہیں، یا اردن ہے یا لبنان سوٹو سے ہے، انہوں نے وہیں رہنا ہے. لہٰذا یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، ڈیموگرافیکلی بھی، ملٹریلی بھی. یہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو بہرحال اس کا وجود جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے عدم وجود کی گارنٹی ہے. ہاں جتنا لمبا وہ کھینچ لیں، دیکھتے ہیں کب تک. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے. آمین. خدا حافظ.